اور सानिया कारसाज के मकाम पर जो यादगार बनाई गई है, इस यादगार पर हाज़िरी देंगे। और उसी सिलसिले में सुबह हम कब्रिस्तान भी गए आज़म बस्ती में, जहाँ पर 7 हमारे शहीदों की कब्रें हैं। एक कब्र चनेसर गोठ में है, वहाँ हम गए। उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ भी जिन जिन कब्रिस्तानों में शहीद तदफीन हुई उनकी, वहाँ पार्टी के वर्कर और अहदेदारान वहाँ पर जा रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ का एक हमारे लिए बड़ा अहम तरीन दिन है। हमारे 150 से ज़ायद कारकुन इसी मकाम पर शहीद हुए थे 18 अक्टूबर 2007 को, और 500 से ज़्यादा कारकुनान हमारे ज़ख्मी हुए थे। ये दहशतगर्दी का वाक़या दुनिया भर में किसी पुरअमन सियासी सरगर्मी पर होने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था, और इस वाक़े को हम कभी भुला नहीं सकते। वो दोस्त, हमारे वो भाई जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बड़ी खुशी के साथ इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे, और एक जश्न का समा था, लेकिन अचानक रात के वक्त 1-2 धमाके होते हैं और वो हमारा जश्न जो है उस सोग में तब्दील हो जाता है। और वो हालात और सूरत हाल हमने देखी अपनी आंखों से जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी और को उस किस्म के वाक़यात देखने का मौका ना दे, चूँकि इतनी तकलीफ़ दे वो सिचुएशंस थी जिसका हम लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकते हैं। आज 18 अक्टूबर को हम तजदीद अहद करते हैं। हम उन शोहदा के ख़ानदानों के साथ तजदीद अहद करते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि उनके बच्चों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो अपनी जानें निसार की थी, निछावर की थी, हम उनको भूले नहीं हैं। वो हर वक्त हमें याद रहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर तकरीब में जहां हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए दुआ करते हैं, वहाँ कारसाज के शहीदों के लिए दुआ होती है। तो ये सिलसिला 15 साल से जारी है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इन शहीदों को हम नहीं भूलेंगे और उनको हमेशा याद रखेंगे। सईद गनी साहब, आज से 2 दिन पहले 16 अक्टूबर को मलीर के इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नियाजी को शिकस्त दी, लेकिन जो पीटीआई वाले हैं वो आपको चोर, दादागीर और गुंडा कहते हैं। बल्कि आज तो वो सिंध हाई कोर्ट में गए हैं कि आपने ज़बरदस्ती ठप्पे मारकर साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के सरबराह मोहम्मद इमरान खान नियाजी को शिकस्त दी है। क्या आप अभी मैंडेट भी चोरी करते हैं? देखें, एक तो इस मुल्क के हर शख्स को पता है कि सियासी जमातों में अगर किसी जमात के अंदर गुंडागर्दी का अंसर है तो वो पीटीआई के अलावा कोई जमात नहीं है। अगर बदतमीज़ी किसी जमात के अंदर है तो वो पीटीआई के अलावा कोई नहीं है। और अगर धांधली करने के माहिर हैं जो पकड़े गए रंगे हाथों, वो पीटीआई के अलावा कोई नहीं है। वो डस्का हो या खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस हो, वहाँ पोलिंग स्टेशंस के अंदर से पोलिंग जो बैलेट पेपर्स थे उनके डब्बे उठाते हुए इनके वुज़रा, इनके एमपी एमएनएस की फुटेज मौजूद है। ये भागे थे जब ये हार रहे थे, इन्होंने आग लगाई थी पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाकर जहाँ वो हार रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मकाम जहाँ पर ये कराची में हारे हैं उस अपनी हार को तस्लीम करें, लेकिन वो नहीं करेंगे इसलिए कि पीटीआई ने आज तक कोई फैसला जो उनके मिजाज के खिलाफ हो उसको तस्लीम नहीं किया, चाहे वो अवाम का फैसला हो, चाहे वो अदालत का फैसला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, चाहे आपके मीडिया के जो चैनल्स हैं उनकी कोई राय उनके खिलाफ हो, उसको कभी वो तस्लीम नहीं करते हैं। उसके अंदर उनको धांधली नज़र आती है, उसके अंदर उनको कोई ना कोई साजिश नज़र आती है। तो पीटीआई का ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है कि वो हर शख्स हर जगह जहाँ वो हारेंगे उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। हालांकि पीटीआई हालिया दिनों में वो वाहिद जमात है जो एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली के नतीजे में हुकूमत में आई थी, और उस धांधली के नतीजे में ही उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान बना था। और जो धांधली जिन नशिस्तों पर की गई थी उसमें NA 237 मलीर की सीट भी शामिल थी, और अल्लाह ताला का ये करना हुआ कि मलीर के लोगों ने उसी आदमी को इबरतनाक शिकस्त दी जो उनके वोटों पर डाका डालने के नतीजे में वज़ीर आज़म बना था। अदालतों में जाने का उनका हक है, वो जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन बहरहाल जो अदालत जो अवाम का फैसला है उनको तस्लीम करना चाहिए। 6 जगहों पर इमरान जीता है वो इलेक्शन ठीक है, एक जगह पे हार गया, वहाँ धांधली हो गई। खुदा का खौफ करो भाई। और एक चीज़ और आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अली मूसा गिलानी ने तकरीबन 1,08,000 वोट लिए हैं, और ये वोट इतने हैं
کہ عمران خان مردان سے نہیں لے سکا، پشاور سے نہیں لے سکا، چارسدا سے نہیں لے سکا، فیصل آباد سے نہیں لے سکا، ننکانہ سے نہیں لے سکا، اور ہمارے کینڈیڈیٹ نے 1,08,000 ووٹ لیے ہیں. تو پی ٹی آئی کو زیادہ فکر مند اس بات پہ ہونا چاہیے بجائے یہ حکیم بلوچ کی جیت پر فکر مند ہونے کے کہ عمران خان خود نشستوں پہ کھڑا ہوا. تو یہ صورتحال ہے. جب عام الیکشنز ہوں گے کیا عمران خان 272 سیٹوں پہ کھڑا ہوگا یا اپنے چول لوگوں کو کھڑا کرے گا؟ جب وہ چول لوگ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے چولوں کو پاکستان کی عوام جو ہے زبردست شکست دے گی اور ان کو کہیں چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ ڈرامے بھلے کرتے رہیں، چونکہ کراچی والے ان کے لوگوں کو پڑھنے جوتے عمران سے، اس لیے کہ اس کو بتایا تھا کہ تم یہاں بھی سویپ کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. عمران ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے کورنگی سے صرف 50,000 ووٹ مجھے پڑھوائے. جو چیمہ جیسا آدمی 70 لیتا ہے، عمران 50 لیتا ہے. تو ان کے کان پکڑا، ان کو مرغا بنایا جو مجھے اطلاع ملی ہے. اور ملیر پہ جن کی ڈیوٹی تھی ان کو تو الٹا ٹانگا گیا، یہ الٹا ٹانگ کے ان کو چھتر لگائے گا. تو ان چھتروں سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی، ہرا دیا ہے. تو بہرحال یہ کوشش ان کو کرنے یہ فرمائیے کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، وہ یہ 18 اکتوبر کا ہو، بینظیر بھٹو کی شہادت کا ہو، یا کرپشن کے کیسز ہوں یا بڑے کیسز ہوں، وہاں پر عدالتی نظام کو دیکھا جائے کہ وہاں پر یہ فیصلے نہیں آتے یا شواہد ایسے نہیں ملتے کہ ان کے پیچھے کون سے محرکات تھے، کون سے عوامل تھے، کون سے لوگ تھے جنہوں نے محترمہ کو شہید کیا، 18 اکتوبر کا سانحہ کیا. وہ اس وقت تک اس تمام معاملات سے بری و زمان نظر آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح سیاسی کیسز جو ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، اس میں بھی بڑے بڑے لوگ چھوٹ جاتے ہیں. سائیکل چور، بٹوا چور، وہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں. بچہ جیلیں دیکھیں پورے ملک کی بھری ہوئی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا اسپیسیفک کوشچن کیا ہے کہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے جاتے ہیں، جب آپ ان کے اندر مرچ مسالے لگائیں گے اور آپ کا مقصد کسی کو سزا دلوانا نہیں بلکہ اسی کریکٹر اسیسینیشن ہوگا تو مقدمہ آپ کا خراب ہوگا. اگر تو مقدمات میرٹ پہ چلیں، میرٹ پہ بنے، جتنا جرم کسی آدمی نے کیا ہے اسی بنیاد پر کیس بنایا جائے تو شاید کیسز کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں اگر ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے آپ دنیا کا امیر ترین آدمی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو بھئی ڈاکٹر عاصم دنیا کا امیر ترین آدمی نہیں ہے. اگر آپ یہاں ثابت کریں گے کہ ڈاکٹر عاصم نے کوئی دہشت گردوں کی فائنینسنگ کی تھی تو ڈاکٹر عاصم اور تو بہت ساری شاید برائیاں کر سکتا ہے لیکن دہشت گردوں کو فائنینس کرنے کی جرت اس کے اندر نہیں ہے. تو آپ اس طرح کے کیسز بنائیں گے تو یہ مذاق ہیں، یہ اس طرح نہیں چلیں گے. آپ اگر آصف علی زرداری پر، فریال ٹالپور پر عجیب عجیب قسم کے کیسز بنائیں گے کہ یہاں پر ایک زمین ان کی ذاتی ہے، اس ذاتی زمین پہ کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، سرکار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پرائیویٹ زمین ہے، پرائیویٹ کنسٹرکشن ہے، پرائیویٹ پارٹیز ہیں، اس کے اوپر آپ کیس بنائیں گے، عدالتوں میں لے جائیں گے تو وہ کیسز مذاق ہوں گے. آصف علی زرداری پر الزام آپ لگائیں گے کہ جی آپ نے مبینہ جرم سندھ میں کیا ہے اور جا کے ٹرائل اس کا پنجاب میں کریں گے اور وہاں جا کے سارے کیسز چلائیں گے، ان کو پنجاب کی جیلوں میں ڈالیں گے، تو میرے بھائی فیصلے نہیں ہوں گے. یہ مذاق ہے. آپ کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا آپ کرپشن کے خلاف واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پھر تو شاید چیزیں ثابت بھی ہو جائیں، چیزیں کسی کے اوپر الزام ہو تو ہو بھی جائے. لیکن اگر آپ بے بنیاد جھوٹے کیسز بنا کے میڈیا ٹرائل کریں گے اور عدالتوں کے بجائے وہ کیسز میڈیا پہ چلائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب بالکل ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، ایک قانون کے تحت ہونا چاہیے، اور جو میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سیدنا صاحب، آج کے دن جیسے آپ نے کہا 18 اکتوبر 2007 کو آپ کے سینکڑوں کارکن یہاں پہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے. آج ہی کے دن جو ہے وہ آپ ہی کے ووٹروں کے خلاف 800 پولیس اہلکار جو ہے گھر گرانے پہنچے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، اور وہاں پر لوگ گھروں سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے کے جو ہے وہ آپ کے ووٹروں کے گھر گرانے جا رہے ہو؟ آپ کی حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. دیکھیں، مجھے اس واقعے کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں سے پتہ چلا ہے، اس کی تفصیلات ہم لے رہے ہیں. لیکن ایک سٹینڈنگ پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، غریبوں کے گھروں کو گرانے کے خلاف ہے. اب اگر کہیں کوئی عدالتی فیصلہ ہو، کوئی اور صورتحال ہو تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ جو لوگ اپنے گھر بنا چکے ہیں، مختلف آبادیوں میں رہ رہے ہیں، ان کے گھروں کو توڑا جائے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کہیں غریب آدمی نے غلط بھی گھر بنا لیا ہے اور اس جگہ کو اس سے خالی کروانا ضروری ہے کسی بھی وجہ سے، عدالت کا فیصلہ کوئی وجہ ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں اس کو ری سیٹل کریں گے، اس کے بعد جگہ خالی کرائیں گے، اس کو کوئی نہ کوئی موقع ضرور دیں گے کمپنسیشن کا. اگر یہ کوئی صورتحال ایسی ہو رہی ہے میں اس کو چیک کر لوں گا
اور اگر زیادتی ہو رہی ہے اس کو فوراً روکا جائے گا. اب عدالتی فیصلہ اگر بیچ میں کوئی ہے تو اس پہ ہم تھوڑا مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن زیادتی کسی غریب کے ساتھ ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا سعید بھائی, عمران خان صاحب کا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے, چھوٹا سا, پورا کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ؟ عام انتخابات کروا لیں. نہیں کر لیں گے پورا. وہ کل کہہ رہا تھا کہ اس کی تاریخ بتائیں, میں بتایا ہوں تاریخ آپ کو. بتا دیں. انتخابات ہوں گے نومبر میں انشاءاللہ تعالی, 2023 میں. اگلے سال تو میں نے وقت بتا دیا آپ کو. 13 مہینے عمران خان انتظار کرے. نہیں وہ دیکھیں وقت جو ہے نا اسی وقت پہ ہوگا. عمران خان کو بہت جلدی ہے الیکشن کی, تو بہت آسان فارمولہ بھی ہے. وہ پنجاب اسمبلی توڑ دے, پنجاب میں الیکشن ہو جائے گا. وہ کے پی کے اسمبلی توڑ دے, کے پی کے اندر الیکشن ہو جائے گا. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو چیز وہ کر سکتا ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ یہ کر کے تو مجھے. تو یہ لاڈلوں کے جو ناز نخرے ہیں نا وہ اٹھانے والے دور گزر گئے ہیں. اور اب عمران خان کو کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کے بل بوتے پر وہ سیاست کرے, عوام کے بل بوتے پر الیکشن جیتنے کی کوشش کرے. باقی یہ جو بے وقوفیاں مارتا رہتا ہے, کل میں وہ سن رہا تھا کہہ رہا ہے سندھ کا الیکشن کمشنر, اس بے وقوف آدمی کو یہ نہیں پتا کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے وہ سرکاری افسر ہوتا ہے, اور جس کا وہ مثال دے رہا تھا کہ جی وہ کیس ہم نے کیا ہوا ہے, وہ سندھ کا الیکشن کمشنر نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن کا ممبر ہے. تو جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کا ممبر کیا ہوتا ہے اور صوبائی الیکشن کمشنر کیا ہوتا ہے, جس کو اب وہ بڑی مزے کی بات ہے, وہ کہتا ہے ان کو آئین کا نہیں پتا. وہ تیرے کو ککھ نہیں پتا, عمران سے یہ پوچھو آئین کے اندر آرٹیکل کتنے, اگر بتا دینا مجھے سزا دینا. تھینک یو.